أشهد أن محمد رسول الله. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین، موجودہ صورتحال کے مطابق اپنے ایمان، اپنے دل اور اپنی جان کو تسکین دینے کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر اپنا تن من دھن وطن امن چمن وارنے والے مسلمانوں کے جذبات کو مزید ایک ایمانی حرارت بخشنے کے لیے یہ امت کا ختم نبوت پہ مسلسل چلا آنے والا عقیدہ چند مختصر لفظوں میں یا ایک مختصر سے مقدمے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی طرف جائے بغیر میں اتنا عرض کروں گا کہ امت مسلمہ کا آخری نبی اپنے پیارے آقا پاک پیغمبر حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا پہ ہر طرح کی نبوت کو ختم کیا ہے، چاہے وہ کلی، چاہے وہ جزوی، چاہے وہ ذلی، چاہے بروزی، چاہے تشریعی، چاہے غیر تشریعی، ہر طرح کی نبوت کا اختتام اور تکمیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوئی ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پہ دلائل کیا ہیں؟ اس دعوے پہ سب سے پہلی دلیل اور اس دعوے پہ گواہ کیا ہیں؟ اس دعوے پہ سب سے پہلا گواہ خود اللہ اور اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 100 آیات میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ نبوت کی ہر قسم آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، مکین گنبد خضرا، شاف روض جزا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ پہلا گواہ عقیدہ ختم نبوت پر خود اللہ ہے، اللہ کے بعد عقیدہ ختم نبوت پر دوسرا گواہ یہ آج کے چند مسلمانوں کی جنگ یا ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بات خدا سے شروع ہوتی ہے اور خدا کے نیک بندوں تک آن پہنچتی ہے۔ میں یہی گواہ صرف اس مقدمے پہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلا گواہ خود اللہ ہے، اللہ کے بعد اس عقیدہ ختم نبوت پہ دوسرا گواہ انبیاء کا گروہ اور انبیاء کی جماعت ہے کہ جنہوں نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کی دنیا میں آمد سے پہلے آپ کی ختم نبوت کا اعلان اور اقرار کیا ہے۔ تو دوسرا گواہ جماعت انبیاء ہے، اور اس عقیدہ ختم نبوت پہ تیسرا گواہ خود خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور اس عقیدہ ختم نبوت پہ چوتھا گواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد اس عقیدہ ختم نبوت پہ پانچواں گواہ امت مسلمہ کے پاس
وہ جماعت مفسرین ہے جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کیا ہے، انہوں نے بھی اس عقیدہ پر یہی گواہی دی ہے کہ ہر طرح کی نبوت کا اختتام خاتم الانبیاء پہ ہوا ہے۔ پانچویں گواہ کے بعد چھٹا گواہ اس امت مسلمہ کے پاس محدثین کی جماعت ہے، حدیث کے ائمہ کی جماعت ہے، اور ساتویں نمبر پہ اس عقیدہ ختم نبوت پر گواہ کے طور پر امت کے ائمہ مجتہدین اور فقہا ہیں، اور آٹھویں نمبر پہ امت کے مورخین کی جماعت ہے، اور نویں نمبر پہ صوفیاء، اہل اللہ، بزرگان دین، پیران گرامی، ان حضرات کی گواہی امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ یہ 9 گواہ ہیں کہ جو وہی گواہی دیتے ہیں جو آج مسلمانوں کا ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ ہے۔ 10واں گواہ میں عرض کروں گا، 10ویں گواہ کے طور پہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی جماعت نظر آتی ہے۔ انہوں نے عملاً یہ ثبوت دیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو خدا کا پسندیدہ ہے وہی آج امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو اپنا کر ہی کوئی سچا مسلمان کہلا سکتا ہے۔ 10ویں گواہ کے طور پر ہمیں مقدمہ بھاولپور نظر آتا ہے۔ 10ویں گواہ کے طور پہ ہمیں 1953 کی تاریخ نظر آتی ہے۔ 10ویں گواہ کے طور پر ہمیں 1974 کا پاکستان کا آئین نظر آتا ہے، اور 10ویں گواہ کے طور پر ہمیں 1984 کا امتناع قادیانیت آرڈیننس نظر آتا ہے۔ 10ویں گواہ کے طور پر ہمیں لاہور کے مال روڈ پہ 10,000 کی لاشوں کا بچھا ہوا فرش نظر آتا ہے۔ 10ویں گواہ کے طور پر ہمیں پاکستان میں ہر زندگی کے شعبات سے تعلق رکھنے والے، زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دیوانہ وار ختم نبوت پہ اپنا سب کچھ وارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ 10 گواہ ہیں امت مسلمہ کے طور پہ۔ ان 10 گواہوں کی کبھی کبھی اپنی نظریاتی تسبیح کو اپنی 10 انگلیوں پر گن کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا اپنا ایمان سمجھنا ہے۔ پروردگار عالم اس عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے اور اس عقیدے پر ہمیں موت دے۔ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جو دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتا ہے۔ آپ کو رب نے جو لباس پہنایا ہے، آپ کو میرے رب نے جو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور آپ کے سینے پہ جو میرے رب نے ختم نبوت کا تمغہ سجایا ہے، جو اس تاج، تمغے اور اس پاکیزہ لباس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ وہ وطن کا بھی غدار، وہ ملک کا بھی غدار، وہ ملت کا بھی غدار، وہ قوم کا بھی غدار، وہ اسلام کا بھی غدار، وہ رب کا بھی غدار، رسول کا بھی غدار۔ لہٰذا مسلمانوں کے ہاں ایسے غداروں کے ساتھ مزید کسی طرح دوستی اور تعلق کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، تاکہ غدار بھی ثابت ہو جائیں، وفادار بھی ثابت ہو جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک بات ضروری شعر کی صورت میں کہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ میں بھی ہوں ایک ختم نبوت کا پہرے دار، اس لیے میری چیخ و پکار ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔
اسم محمد سے اجالا کر دے۔